گے یا علی ہم ڈٹے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم و عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں معارف اسلامی کے عنوان سے کچھ موضوعات کا آغاز کیا تھا۔ عرض ہوا تھا کہ آج مکتب تشیع و مکتب امامیہ کے اوپر بہت سارے حملے ہو رہے ہیں۔ مختلف مکاتب آج مذاق اڑاتے ہیں بعض وجوہات کی وجہ سے۔ بعض نام نہاد شیعہ جو اصل میں شیعہ نہیں ہیں، جو ہیں غالی، نصیری، جن کا مکتب تشیع سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ہمارے ممبروں کے اوپر آ گئے۔ ہمارے ممبر کے اوپر ممبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی شرائط رکھتا ہے اس ممبر کے اوپر آئے، جو آج تشیع کا ممبر سمجھا جاتا ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ممبر یعنی تشیع کا ممبر، ہم شیعہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ در حقیقت یہ ممبر ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن آج اس کی نسبت شیعہ کی طرف بھی ہے۔ جی شیعہ کے ممبر پہ یہ ہو رہا ہے، اور شیعہ کے ممبر پہ ہو تو رہا ہے لیکن پڑھنے والا کون ہے؟ نصیری، غالی، وہ شیعہ نہیں ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے مکتب کے ذمہ دار لوگوں کی کہ وہ ایک تو دوسرے مکاتب کے لوگوں کو آشنا کریں اور حقائق بتائیں کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے تشیع کو نہ پڑھا ہے اور نہ حقیقی شیعہ علماء سے آپ وابستہ ہیں، نہ آپ ان کو سنتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ تشیع یہی ہے کہ جو بعض غالی بیان کر رہے ہیں یا بعض نصیری بیان کر رہے ہیں یا بعض مسخرے جن کو ڈراموں میں ہونا چاہیے تھا، جن کو جو ہے وہ تھیٹروں میں ہونا چاہیے تھا، وہ ممبر کے اوپر آ گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورا ماحول خراب کر دیا، اتنا ماحول خراب کر دیا کہ اگر اب کوئی حقیقی تشیع لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا ان کی درست تعلیمات کی وجہ سے، ہر پیغمبر کا استہزاء ہوا، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو مجنون کہا گیا، اس کو پاگل کہا گیا۔ کیوں مجنون کہا گیا؟ کیوں اس کا مذاق اڑایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ درست بات کرتے تھے، لیکن وہ درست باتیں اتنی ان کو یعنی غلط باتیں اتنی زیادہ تھی، مسخرہ والی باتیں اتنی زیادہ تھی کہ سنجیدہ بات مذاق لگتی تھی۔ تو آج بھی ایسے ہی ہے، آج اگر مکتب تشیع میں کوئی سیریس بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں بعض لوگ۔ تو ان دوسرے مکاتب کے لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اور خود مکتب کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ آئیں تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کریں، مکتب کے بانیوں کی طرف ہم جائیں۔ مکتب جعفریہ کا جو بانی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی طرف رجوع کریں، جو فقہ و فقاہت کا درخشاں ستارہ ہیں ان کی طرف رجوع کریں، ان کی دعاؤں کی طرف رجوع کریں، ان کے والد محترم حضرت امام باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، جنہوں نے جو باقر ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے علم کو شکوفا کیا، علم کو کھول دیا۔ باقر کہتے ہیں اس کو جو علم کو کھول دے، جو حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ تو وہ مکتب جس کے بانی اتنے عظیم ہیں، جس کے بانی امیر المومنین جیسے امام ہیں، جن کو موحدین کا امام کہا جاتا ہے، اس کے مکتب کے پیروکار اگر شرک کر رہے ہوں بعض افراد، تو وہ ان کے پیروکار ہیں ہی نہیں، وہ تو غالی ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس حوالے سے ہمیں دعاؤں کی طرف رجوع کر، ایک جو ذریعہ ہے معارف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل کرنے کا، اور یہ سمجھنے کا کہ خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے آگے کتنے خضوع اور خشوع سے رہتے تھے اور کس طرح دعائیں کرتے تھے، تو وہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ ہم جب ان کی دعاؤں کو پڑھیں گے۔ تو آج ہماری معاشرے کے اندر کیا مشکل ہے، آج ہمارے مختلف علاقوں میں آپ جائیں، لوگ کہتے ہیں آئیں جی دعا مثلا پڑھ دیں جی، تھوڑی سی دعا پڑھنی ہے جی، کون سی؟ حدیث قصا پڑھیں۔ خوب حدیث قصا پڑھنی چاہیے، برکت والی دعا ہے۔
حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دوسری دعاؤں کو بالکل ہماری سوسائٹی میں چھوڑ دیا گیا. دعائے کمیل جی بڑی ہے، طولانی دعا ہے. عرفہ والے دن دعائے عرفہ نہیں پڑھنی جی طولانی دعا ہے. تو پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس لیے پڑھی؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ اس کے جملوں کے اوپر توجہ کریں، پھر اس کے اندر تدبر کریں، پھر غور کر کے اس کے اندر سے اپنی ذمہ داریاں نکالیں. تربیت کا ذخیرہ ہیں دعائیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جو معارف نقل ہوئے ہیں، ان معارف میں عظیم ترین معارف جو ہیں وہ دعا کی شکل میں، کیونکہ خدا سے باتیں، جب خدا سے بات ہو رہی ہے تو خدا کے مرتبے کا خیال رکھا جا رہا ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ دعائے کمیل کو چھوڑ دیا گیا معاشرے کے اندر، دعائے عرفہ نہیں پڑھی جاتی. دعائے ابو حمزہ صومالی سحری میں کتنے لوگ ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر پڑھتے ہیں؟ کتنے مومنین ہیں جو پڑھتے ہیں؟ سحری کی کتنی دعائیں پڑھتے ہیں؟ سید ابن طاؤس نے، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو دعائیں نقل کی ہیں، مفاتیح الجنان کے اندر شیخ عباس قمی نے ان سے نقل کی ہیں. کتنے ہمارے لوگ ہیں جو مفاتیح الجنان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دعاؤں کو نکالتے ہیں. مکتب سے دور ہو گئے اور ممبر کے اوپر جو غالی اور نصیری آ گئے ایک بڑی تعداد، ان کو سن لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے بتایا یہ ہے بھائی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل انہوں نے تو خدا کو ہی نکال دیا. جب خدا ہی نہیں ہے تو دعا کس سے مانگنی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی تمہاری تو چھٹی ہو گئی، تمہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہیں تو سب کچھ مل رہا ہے. یہ غلط نظریات جس نے بنیادیں ہلا کے رکھ دی آج ہمارے کچھ ایک بڑی تعداد شیعہ افراد کی، جس کی وجہ سے وہ مکتب کی تعلیمات سے دور ہو گئے. اب میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ہمارے مثلا دعائے افتتاح کے کچھ جملے عرض کیے. دعائے افتتاح جو ماہ رمضان المبارک میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ سے نقل ہوئی، اس کے اندر میں نے بیان کیا کس طرح توحید کے جملے ہیں. قرآن کی تفسیر ہے بالکل اس طریقے سے. اس سے پہلے دعائے ابو حمزہ صومالی کے جملے کچھ نقل کیے اور اس کی کچھ تفسیر مختصر سے کی کہ کس طریقے سے توحید بیان کی گئی. حالانکہ دعائے ابو حمزہ صومالی بہت طولانی دعا ہے، اس کے اندر بہت تربیتی جملے ہیں، بہت تربیتی جملے. جس طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایک تربیت کی دعا ہے، قرآن کریم ایک تربیت کی کتاب ہے، انسان سازی کی کتاب ہے. اس کے اندر سے تعلیم حاصل کرو، اس کو اپنی تعلیم و تعلم کا ذریعہ بناؤ. صرف پڑھنے تک کفایت نہ کرو. پڑھنا پہلا مرحلہ ہے، قرات کرنا پہلا مرحلہ ہے، اگلے مرحلے تک جاؤ اور اس کو سمجھو، اس میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو، اس میں تعقل کرو کہ جو خود قرآن کریم نے مقصد بیان کیا ہے کہ اس لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے تاکہ تم اس میں تعقل کرو، تدبر کرو، تفکر کرو. تو آج آپ کی خدمت میں ایک اور دعا کے چند جملے عرض کرنے. وہ کون سی دعا ہے جس کو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہے؟ دو بزرگواروں کا حوالہ دیا، شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہمارے مکتب کی بڑی شخصیت، اور سید ابن طاؤس سے، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں روایت کیا اس دعا کو جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا نقل ہوئی ہے. اللہم ھذا شہر رمضان، اے خدا یہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزلت فیہ القرآن، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، الذی انزلت فیہ القرآن، جس میں آپ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم کے خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے سورہ بقرہ کے اندر، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس، اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کی کتاب ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر بینات ہیں ہدایت کے اور فرقان کے. وَهَذَا شَهْرُ الصِّيَامِ، اس مہینے کا تعارف ہو رہا ہے، اس مہینے کا تعارف ہو رہا ہے اس دعا کے اندر. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، دعاؤں کے اندر بہت کچھ ہے. خود رمضان المبارک کی عظمت کیا ہے، اس میں کیا کیا کرنا ہے، اس دعا کے اندر بیان ہو رہا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے ماہ رمضان المبارک میں، اور کیا کیا چیزیں اللہ سے طلب کرنی ہیں. ہمیں تو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے ہم نے اللہ سے کیا مانگنا ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے کیا مانگنا ہے. امام سے ہم پوچھتے ہیں، یہ پہلے امام بیان کر رہے ہیں کہ یہ مہینہ کس لیے، معصوم بیان کر رہے ہیں یہ مہینہ کس لیے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کرنا کیا کیا اور کس طریقے سے کرنا ہے اور اللہ سے کیا کیا مانگنا ہے. ھذا شہر الصیام، یہ صیام کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، جس سے غالیوں نے چھٹی کروائی ہوئی ہے. غالی کہتے ہیں تمہیں نماز کی ضرورت نہیں، تمہیں روزہ کی ضرورت نہیں. معصوم دعاؤں میں کیا فرما رہے ہیں، یہ روزے کا مہینہ ہے، اصل مہینہ ہی روزے کا ہے، روزے رکھو اس میں.
شہر الصیام وہذا شہر القیام، یہ قیام کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو۔ وہذا شہر الانابہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، انابہ کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر انابہ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، تم اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ زندگی کا پتہ نہیں اگلا ماہ رمضان دیکھنے ملے گا یہ نہیں۔ امام کیا فرما رہے ہیں، معصومین فرما رہے ہیں یہ رمضان، یہ مہینہ رمضان سیام کا مہینہ ہے، یہ قیام کا مہینہ ہے، یہ انابہ کا مہینہ ہے۔ ھذا شہر التوبہ، یہ توبہ کا مہینہ ہے۔ وھذا شہر المغفرہ والرحمہ، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اپنے جو غلطیاں کی ہیں ان سے دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خدایا ان سے گزر فرما۔ وَهَذَا الشَّهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان جہنم کی آگ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ کتنی تعداد ہے کہ جن کے اوپر جہنم لکھ دی گئی ہے، فرض ہو گیا ان کے اوپر جہنم ان کے کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پورا سال کیا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا سکتے ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے، امام معصوم فرما رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے۔ والفوز بالجنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم جنت تک پہنچ سکتے ہو، جنت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ معمولی مہینہ نہیں ہے یہ۔ اسی وجہ سے پیغمبر گرامی نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے جس میں سانس لینا بھی بندگی اور عبادت ہے۔ وَهَذَا شَهْرٌ، اب بیان ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ، پھر بیان آگے بڑھا رہے ہیں معصوم، اس میں اور کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ جس میں لیلۃ القدر ہے، وہ عظیم رات جس کا اہتمام اولیاء کرتے ہیں، اوصیاء کرتے ہیں، وہ رات جو پیغمبر کو نعمت کے طور پہ دی گئی، جس میں انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، جس میں انسان بہت مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ التی ہی خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو امت مسلمہ کو نعمت کے طور پہ ملی، وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ اللہم فصل علی محمد وآل محمد، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ درود پڑھتے ہیں، یہ وسیلہ ہے توسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ وَإِنِّي عَلَىٰ صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، اے اللہ میری مدد فرما، یعنی دیکھیں دعاؤں کا انداز، یہ دعائیں ہیں، یہ ان کے سامنے پیش کی جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ممبروں کے اوپر کون آ گئے جو کہہ رہے ہیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ یہ غالی ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ تشیع یہ ہے، وَإِنِّي عَلَىٰ صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، اے خدایا مجھے اس مہینے میں توفیق دے روزے کی اور قیام کرنے کی۔ وَأَذْهِبْ عَنِّي، اگلا حصہ، یہ طولانی دعا ہے، میں اس کے چند حصے آپ کے پڑھ رہا ہوں، آپ کی خدمت میں اس دعا کے چند حصے پڑھ رہا ہوں۔ یہ مفاتیح الجنان کے اندر دعا ہے، خصوصی اعمال جو ماہ رمضان المبارک ہیں جو ہر روز دعائیں پڑھنی ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا ہے۔ اذهب عني في النواس، اے خدایا اس مہینے کے اندر میرے اندر سے کسالت اور سستی کو ختم کر دے۔ والکسل، سستی اور ڈھیلا پن جس کی وجہ سے میں اعمال نہیں کرتا، ایک بڑی وجہ جو انسان، بہت سارے لوگ اچھے کاموں سے رہ جاتے ہیں، سستی بہت بری چیز ہے۔ سحری کے ٹائم پہ نہ اٹھنا، نماز فجر کو ٹائم پہ نہ پڑھنا، نماز ظہرین کو ٹائم پہ نہ پڑھنا، وقت پہ سحری افطاری نہ کرنا، البتہ افطاری تو پورے ٹائم پہ کرتے ہیں، سحری کو ٹائم پہ نہ کرنا، پھر عبادتوں میں دل لگا کے عبادتیں نہ کرنا، جو ذمہ داریاں اپنی ڈیوٹیاں رمضان المبارک میں صحیح ادا نہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا۔ حالانکہ اس مہینے میں ایک کام جو بتایا گیا ہے وہ یہی تلاوت قرآن، انشاءاللہ آگے آئے گا اس دعا کا ایک حصہ ہے، خدایا مجھے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ انسان اپنا ایک ٹائم رکھے، مشخص کر دے کہ میں نے ایک ٹائم نہیں بلکہ 2-3 ٹائم رکھے کہ میں نے دن میں اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے، رات میں اس ٹائم قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور رمضان المبارک قرآن کی بہار ہے، اور خود قرآن ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے قرآن کریم، خود دلوں کے لیے شفا ہے۔ اے خدا سستی سے مجھے بچا، والصعم والفطر، تھکاوٹ سے بچا، والقسوہ والغفلہ والغرہ، اے خدا کساوت قلب سے بچا، میرا دل کہیں اس میں کساوت نہ آ جائے۔ دیکھیں نا دعا کیوں نہیں انسان پڑھتے، بڑی تعداد دعا، دل نہیں لگتا۔ دعا کرے انسان کہ اللہ انسان سے کو وہ توفیق دے دے، کیونکہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مناجات کی مٹھاس لے لیتا ہے۔ علماء کے لیے سب سے بڑی سزا جو بیان ہوئی ہے
وہ یہ کہ میں ان سے مناجات کی مٹھاس لے لیتا ہوں. دعا پڑھتا ہے لطف نہیں آتا, لذت نہیں آتی. بریانی کھاتے ہوئے تو لذت آتی ہے, پکوڑے کھاتے ہوئے تو مزہ آتا ہے, لیکن دعا ابو حمزہ صومالی پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی. قرآن کریم پڑھتے ہوئے لذت نہیں آتی, اس وجہ سے 4 آیتیں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. کیوں نہیں ہمارے اندر وہ حالت پیدا ہوتی کہ ہم قرآن کریم کو مسلسل پڑھتے رہیں اور تھکے نہ؟ کیوں؟ کیونکہ فی قلوبہم مرض, کیونکہ ان کے دلوں میں مرض ہے, مریض دل. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ مرض اور بڑھا دیتا ہے. جب انسان خود نہ چاہے اپنے آپ کو بدلنے کو, تو اللہ اور مرض بڑھا دیتا ہے. جب مرض بڑھتی ہے پھر ایک آیت بھی نہیں پڑھنی ہوتی. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی تعداد چند سپارے پڑھ لیتے ہیں, پورا قرآن چند دنوں میں ختم کر دیتے ہیں, اس میں تدبر کرتے ہیں, اس میں غور و فکر کرتے ہیں, تھکاوٹ نہیں ہوتی ان کو. خود دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ وجوہات بتائی ہیں کہ انسان عبادات میں کیوں سستی کرتا ہے. وہ وجوہات بیان ہوئی ہیں کیوں سستی ہوتی ہے. خدایا مجھے بچا, مجھ سے دور کر دے قسوہ کو, غفلت کو, غرور کو. میں کہوں غرور میں مبتلا نہ ہو جاؤں. غرور, ایک بڑی تعداد کو غرور ہے, میں نے بڑی عبادت کی ہوئی ہے, میرے پاس بڑی عبادات ہیں. انسان غرور کبھی نہ کرے, کیونکہ غرور جب آتا ہے تو انسان بہت ساری عبادتوں سے رہ جاتا ہے. انسان ہمیشہ یہ سوچے میرے پاس کچھ نہیں ہے, جتنا ذخیرہ میں آخرت کے لیے اکٹھا کر سکتا ہوں کروں. اس دنیا کے لیے, اس دنیا اور آخرت کا ذخیرہ ہیں یہ عبادتیں, یہ بندگی, یہ اطاعت, یہ دعائیں, یہ مناجات, یہ سب چیزیں. خدایا وجنبنی فیہ العلل والاسقام, اے خدا جتنی بیماریاں ہیں, آلام ہیں, مصیبتیں ہیں, مجھے ان سے بچا اس مہینے کے اندر. والہموم والاحزان, حزن پریشانیوں سے بچا, ہم سے بچا, غم سے بچا. والاعراض والامراض, اے خدایا کرونا سے بچا, امراض سے بچا. والخطایا والذنوب, اے خدایا مجھے گناہوں سے بچا. واصرف عنی فی السوء والفحشاء, اے خدایا مجھے برائیوں سے بچا, فحشاء سے بچا. اے خدایا مجھے, جو میں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں اور پھر مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میرا خدا ہے یا نہیں ہے, جو میرے نامحرم سے اگر کسی کے غلط تعلقات ہیں, اے خدا مجھے بچا ان سے. ان چیزوں سے بچوں گا تو اے خدایا مجھے توفیق ہوگی اچھے اعمال کی, ورنہ یہ برائیاں یہ مجھے اچھے اعمال تک, یہ دعائے افتتاح مجھے نہیں پڑھنے دیں گی. یہ برائیاں انسان کو اچھے کام نہیں کرنے دیتی. ایک بڑی تعداد جو اچھے کام نہیں کر پاتی, اس کی وجہ یہ برائیاں ہوتی ہیں. وَاصْرِفْ عَنِّي فِيهِ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْجَهْدَ وَالْبَلَاءَ, اے خدا سختیوں اور بلاؤں سے مجھے بچا. وَالتَّعْبَ وَالْعَنَاءَ, بلا, مصیبت, سختیاں سے بچا. ایک ہی معنی تقریباً بنتا ہے. اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء, اے خدا تو دعائیں سننے والا ہے, تو دعائیں سنتا ہے, تو دعائیں قبول کرتا ہے. تو نے اے خدا آپ نے ضمانت دی ہے کہ جو دعا مانگوں گا میں قبول کروں گا. اے خدا وَاعِذْنِی فِیہ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیم, خدا مجھے شیطان سے بچا اس مہینے میں. اور بہت سارے اس کے حصے ہیں دعا کے, اگرچہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں, وقت کم ہے, میں چند اور جملے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. وَرْزُقْنَا فِی شَہْرِنَا هَٰذَا الْجِدَّ وَالْاجْتِہَادَ, اے خدا میرا رزق قرار دے. رزق بہت ساری چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے. اے خدا میرا رزق قرار دے, کیا جد. اے خدا مجھے سیریس انسان بنا دے. اے خدا میں ان میں سے نہ بنوں جو چوکوں میں بیٹھ کے اپنی راتیں گزار دیتے ہیں. اے خدا میں ان میں سے نہ بنوں کہ جو اپنی زندگی کو لغو میں خرچ کر دیتے ہیں. سورہ مومنون میں خداوند متعال فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون, جو لغو سے اعراض کرتے ہیں زندگی کے اندر. اے خدایا مجھے جد عطا فرما, سیریس انسان بنا, میری زندگی میں لغو نہ ہو میری زندگی کے اندر. والاجتہاد, کوشش کرنے والا ہے. خدا میں تیری راہ میں کوشش کرنے والا بنوں. یہ کتنی پیاری دعا ہے. دعائے کمیل میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا, خدا مجھے جد عطا فرما. ایک دعا میں پڑھ رہا تھا رجب المرجب, 27 رجب کی ایک دعا ہے جو شب 27 میں ہے, بعثت کی شب میں ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دعا ہے. اس کے اندر بھی یہ جملہ ہے الہی حب لی الجد, اے خدا مجھے جد عطا فرما. ظاہراً یہ دعائے کمیل کے اندر بھی یہ جملہ ہے, فی خشیتک, اپنی خشیت میں. اے خدا میں سیریس انسان بنوں تیرے سے ڈرنے کے مسئلے میں. یعنی خشیت البتہ خوف سے الگ ایک چیز ہے. خشیت کھٹکا ہے جو عظمت کی وجہ سے آتا ہے.
اے خدا مجھے جد والے لوگوں میں بنا، اجتہاد والے لوگوں میں بنا، جو کوشش کرنے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، جو اپنی پوری توانائی تیری راہ پہ لگا دیتے ہیں۔ اے خدا مجھے ان شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے مکتب کی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان غالیوں کا، ان نصیریوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ رمضان کے اندر مجھے خدایا جد عطا فرما، اجتہاد عطا فرما۔ والقوت والنشاط، اے خدا مجھے طاقت عطا فرما، جد سیریس، اجتہاد کوشش، قوت طاقت، وقوّ علی خدمت کا جوارحی، اے خدا مجھے مضبوط بنا دے اپنی خدمت کے لیے، میرے جواہرے کو، میرے بدن کو، میرے اعصاب کو مضبوط کر دے۔ خدا بعض اوقات میں کوئی کام کرتا ہوں مجھے تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تھکاوٹ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہوں، میرے بدن میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے کمزوریوں کی وجہ سے، میرا بدن کمزور ہے، خدایا قوّ میرے مضبوط کر دے میرے بدن کو، اللہ خدمت کا جوارحی، میرے ان جوارح کو، میرے بدن کو، والقوت والنشاط، خدایا مجھے نشاط عطا فرما۔ نشاط ایک حالت ہوتی ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، انسان نشاط میں ہو، غمگین نہ ہو۔ حزن، پریشانی بہت سارے کام انسان کو نہیں کرنے دیتی۔ مثلا آج دیکھیں کرونا ہو نہ ہو، اکثر پاکستانیوں کے اندر ایک حزن ہے، معیشتی حزن، پریشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ عبادت بھی صحیح نہیں کر پاتے، معیشت کا ٹھیک نہ ہونا۔ جب انسان کے پاس وافر مقدار میں مالیات نہ ہوں، ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو، انسان کے اندر حزن آ جاتا ہے۔ پھر عبادتوں میں آتی ہے کمی، اے خدایا مجھے نشاط عطا فرما، ہر حالت میں قناعت کی توفیق عطا فرما، نشاط عطا فرما، جو حالت بھی ہو میں تیرا شکر ادا کروں۔ لیکن جب میرے اندر نشاط ہوگی تو میں بہت سارے کام کر پاؤں گا۔ وما تحب و ترضا، اے خدا مجھے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہوتا ہے، جس سے تو اے خدا تیری ذات راضی ہو جاتی ہے۔ پھر آخری حصہ اس دعا کا دیکھیں، اس دعا میں جو مد نظر چیز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر چیز خدا سے مانگ رہے ہیں معصومین۔ اللہ محور ہے، سب کچھ خدا کی ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کچھ اسی سے مانگا جاتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے دیتا ہے خداوند متعال، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اس دعا کا ایک اور حصہ میں آخری پڑھوں آپ کی خدمت میں، واعف عنی، خدا مجھے معاف فرما، واغفر لی کل ما سلف من ذنوب، میرے جتنے گناہ پیچھے گزر چکے ہیں سب کو معاف فرما، واعصمنی فیما بقی من عمری، خدا مجھے آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، میرے اندر وہ ہمت پیدا کر دے کہ میں آئندہ گناہ ہی نہ کروں۔ واستر علی وعلی والدی وولدی، اے خدایا میرے گناہ بھی چھپا، میرے والدین کے گناہ بھی چھپا، میری اولاد کے گناہ بھی چھپا۔ تو خدا ستار العیوب ہے، اس ستاریت کو رکھنا، دنیا میں بھی رکھنا اور آخرت میں بھی رکھنا۔ خدایا ستاریت کو ختم نہ کرنا ہے، نہیں تو اگر میرے عیب ظاہر ہو گئے تو میری تو عزت ہی ختم ہو جائے گی لوگوں میں۔ وقرابتی، میرے قریبیوں کے، دیکھیں کتنے اپنے قریبیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وقرابتی واہل خزانتی، اے خدا جو میرے ماتحت ہیں، جو میرے رشتہ دار ہیں، سب کے گناہوں اور عیبوں کو چھپا۔ ومن کان منی بسبیل من المؤمنین، اور جو میرے ہمراہ ہیں مومنین ان کے بھی گناہ چھپا، والمومنات، مومنات کے بھی گناہ چھپا دے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی چھپا دے، آخرت میں بھی چھپا دے۔ فإنک ذلک کلہ بیدک، یہ تیرا سب تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ تو اگر کسی کے عیب ظاہر کرنے پہ آ جائے پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تو کسی کی عظمت کو ختم کر دے پھر کوئی اس کو عظیم نہیں بنا سکتا۔ جب تو کہ اے خدا جب آپ کی ذات کسی کو ذلیل کر دے پھر کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ وانت واسع المغفرہ، اور تو بہت عظیم واسع مغفرت والا ہے۔ ولا تخیبنی یا سیدی ولا ترد دعائی، خدایا مجھے اگنور نہ کرنا، مجھے ریجیکٹ نہ کرنا، ولا ترد دعائی، میری دعا کو رد نہ کرنا، ولا یدی الی نحری حتی تفعل ذلک بی وتستجیب لی جمیع ما سألت، اور خدایا تمام میری وہ چیزیں قبول فرما کہ جو میں نے تجھ سے مانگی ہیں، وہ تمام چیزیں قبول فرما، میرے ہاتھوں کو مت باندھ اور مجھ پہ سختی نہ کر،
میری دعاؤں کو قبول فرما. خداوند متعال ہم سب کو ان دعاؤں سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دعا کرنے کا اے خدا جو انداز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اور جو حقیقی توحید ان دعاؤں کے اندر ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کو توفیق عطا فرما کہ جو مکتب اہل بیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ بھی ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان کو پتہ چلے کہ حقیقی مکتب کون سا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الاطہار.